کفن پہن کے نکلتا ہوں، کب کس سے بھڑ جاؤں، زندگی ایک جنگ ہے۔ گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ شجرہ نسب، اولاد صدر الدین بن مفتی عبدالصمد بن شمس الدین بن مولوی نظام الدین بن معین الدین ریاض الدین علاء الدین۔ معین الدین المولد 1903، مکان نمبر 43، ایک کلاس محلہ ملک پیٹ اعظم پورہ، سیمنٹ بلاکس، حیدرآباد، دکن۔ حکیم معین الدین جھجر ضلع رہتک میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ 1914 میں مستقلاً حیدرآباد دکن چلے گئے۔ وہاں طبیہ کالج حیدرآباد سے امتیازی سند لی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ 1926 میں طبیہ کالج دہلی سے فاضل طب و جراحت کی سند لی اور حیدرآباد دکن میں ملازمت کر لی۔ نظامیہ جنرل ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ اور طبیہ کالج حیدرآباد کے پرنسپل تھے کہ 1958 میں ریٹائر ہو گئے۔ طب پر آپ کی تحقیقی مضامین متعدد طبی رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ قد میانہ ہے، جسم سے دبلے پتلے ہیں، مطالعہ کا بڑا شوق ہے۔ آپ کا ذاتی ذخیرہ کتب گراں قدر ہے، غیر معمولی طور پر محتاط ہیں، نہایت ہی باضابطہ اور خاموش زندگی بسر کرتے ہیں۔ اپنے والد کے خلیفہ اور جانشین ہیں مگر مرید نہیں کرتے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کی پہلی زوجہ اپنے 8 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو لے کر حیدرآباد سے لاہور آ گئی تھی اور اب 17 نمبر سری رام اسٹریٹ، کرشن نگر، لاہور میں مقیم ہیں۔ لاہور آ کر آپ کے فرزندان نے نامساعد حالات میں جس محنت و جان فشانی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جس طرح ایک دوسرے کو پڑھاتے رہے، وہ اوروں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کے خلف اکبر اظہر الدین ظہیر 1927 میں جھجر میں پیدا ہوئے۔ BSc BT MA اردو 1922، MA فارسی 1956، MA عربک پنجاب 1961۔ ولایت حسین اسلامیہ کالج ملتان میں پڑھاتے ہیں۔ تیسرے فرزند انور الدین 1931 میں پیدا ہوئے۔ پنجاب سے MSc فزکس کیا اور گورنمنٹ کے وظیفے پر 1.5 سال میلان، اٹلی میں جیو فزسٹ کی ٹریننگ حاصل کی۔ اب جیولوجیکل سروے آف پاکستان کوئٹہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ رئیس الدین 1937 میں پیدا ہوئے۔ 1958 میں پنجاب سے BSc کیا اور اب نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے فائنل ایئر میں ہیں۔ باقی 4 فرزند انیس الدین المولد 1939، ضیاء الدین المولد 1943، نجم الدین المولد 1945 اور نعیم الدین المولد 1947 ہیں۔ ریاض الدین المولد 1909، 1021/2 گلی پھولوں والی، گڑ منڈی، ملتان، دہلی میں تولد ہوئے۔
1914 میں حیدرآباد دکن چلے گئے، وہیں 3rd ایئر تک تعلیم پائی۔ نظامت تعلیمات حیدرآباد دکن میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ تھے کہ سقوط حیدرآباد ہو گیا اور آپ 1952 میں ملتان چلے آئے۔ اب وہاں محکمہ خوراک میں سینئر کلرک ہیں۔ آپ کے 4 فرزند ہیں۔ خلف اکبر رضی الدین المولد 1940 MSc کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے فرزند رفیع الدین المولد 1942 BA میں، اور تیسرے فرزند سیف الدین المولد 1945 11ویں میں، اور سب سے چھوٹے صفی الدین المولد 1948 9ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں۔ علاء الدین المولد 1919 صادق پبلک اسکول بہاولپور۔ کسی انجمن میں بیٹھے ہوں، آپ کو دور سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ پروفیسر شمس صدیقی علاء الدین ہیں۔ لطائف و حقائق، شعر و شاعری، اقبالیات اور آپ بیتی آپ کے موضوعات ہیں۔ محفل خاص ہو تو ٹھوس علمی باتوں کی بھی آپ کے پاس کمی نہیں۔ اپنے سے چھوٹوں سے بھی اس طرح ملتے ہیں گویا چھوٹے آپ ہی ہیں۔ ولادت جھجر ضلع رہتک میں ہوئی۔ 1914 میں آپ کے والد بزرگوار حیدرآباد دکن میں مستقل سکونت اختیار کر چکے تھے۔ شمس وہیں تعلیم پاتے رہے۔ MA اسلامیات 1955 اور MA اردو 1961 ہیں۔ 1940 سے 1946 تک جہانگیردار کالج حیدرآباد اور پھر 1952 تک نظام کالج حیدرآباد دکن میں پڑھاتے رہے۔ 1952 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1956 سے صادق پبلک اسکول بہاولپور میں صدر شعبہ اسلامیات ہیں۔ بہاولپور کی کوئی علمی، ادبی یا مذہبی مجلس ہو، آپ ضرور مدعو ہوں گے۔ آپ کو تقریر پر بھی مجبور کیا جائے گا، اور مشاعرہ ہو تو کلام سنانے کا بھی ضرور تقاضا ہوگا۔ شمس تخلص ہے، ترنم سے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے 2 فرزند ہیں۔ خلف اکبر مسعود اختر جاوید 1940 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ دوسرے فرزند محمود اختر شاہد 1946 میں مہم میں پیدا ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے قاضی قوام الدین رحمت اللہ علیہ تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلہ تیم سے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ابو بکر بن ابو قحافہ، عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم، قبیلہ تیم کے مورث اعلیٰ، بن مرہ پر آپ کا نسب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ والدین: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی لڑکے کا نام قحافہ نہ تھا۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بڑھاپے میں کیوں تکلیف دی، میں خود آ جاتا۔ تمہارے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ تمہارے والد کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر ابو قحافہ کو سامنے بٹھا کر سینے پر دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 14 محرم سن 14 ہجری 10 مارچ 635 عیسوی کو 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اور ان کی 3 پشتیں اصحاب پیغمبر خدا ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ
ام الخیر سلمہ بنت سہر بن عامر بن قعب تھیں۔ یہ قعب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر پر محفوظ ہے۔ آپ کے اکلوتے فرزند عبد المومن اور ان کے فرزند عبد المہیمن تھے۔ شیخ عبد المہیمن کی زرعی زمین کی تفصیل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ 17 سے زیادہ کتاب پر مشتمل تھی۔ 5 شعبان 1171 ہجری کی ایک تحریر پر آپ کے دستخط عبد المہیمن ولد عبد المومن بخطہ موجود ہیں۔ شیخ عبد المہیمن کے 2 فرزند تھے، شیخ عبد الصمد اور شیخ فیض الدین۔ دونوں نقل مکان کر کے جھجر جا بسے۔ پروفیسر علاء الدین شمس صدیقی 20 نمبر کی روایت ہے کہ نواب فیض محمد خان والی جھجر 1811-1835 مولوی عبد المہیمن سے درخواست کی کہ ریاست جھجر کے لیے مہم سے کوئی مفتی بھیجا جائے۔ آپ نے اپنے فرزند شیخ عبد الصمد کو اس خدمت کے لیے جھجر بھیج دیا۔ چنانچہ آپ وفات تک اس منصب پر فائز رہے۔ اسی ماخذ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مفتی عبد الصمد اور نواب عبد الرحمن آخری والی جھجر کو دہلی میں فوارے کے نزدیک 23 دسمبر 1857 کو انگریزوں نے جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں پھانسی دی۔ مفتی عبد الصمد شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند شیخ صدر الدین متوفی 1865 انگریزی فوج میں رسالدار میجر تھے۔ آپ کی مہر شیخ صدر الدین ولد عبد الصمد 1240 کنز الآثار میں ایک خط اور ایک رہن نامہ پر ثبت ہے۔ یہ خط شیخ صدر الدین نے قاضی محمد حسن کو لکھا تھا کہ رقم بھیج دی جائے۔ رہن نامہ 5 ربیع الثانی 1249 ہجری 22 اگست 1833 کا تحریر کیا ہوا ہے اور بحق قاضی غلام حسن و عرف قاضی محمد حسن باب 2 ہے۔ شیخ صدر الدین کے بڑے فرزند شمس الدین انگریزی فوج میں حوالدار تھے۔ یہ نہایت خوبصورت اور قدآور نوجوان تھے۔ چھاؤنی بڑا کیڑا علاقہ ہوتی مردان میں کسی نے آپ کو 1859 میں زہر دے دیا جس سے وفات پائی۔ شیخ شمس الدین کے نامور فرزند حافظ مولوی نظام الدین تھے۔ 3 سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور رمضان شریف میں محراب سنائی۔ اسی سال دادا جان انتقال کر گئے۔ 15 سال کے تھے کہ چچا نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا اور اب یہ قطعی بے آسرا ہو گئے۔ رفتہ رفتہ تمام زرعی زمین حتیٰ کہ سکنی مکان تک رہن رکھنا پڑا۔ جھجر میں خطیب جامع مسجد مولوی عبد الرحیم مرحوم کی بڑی ہی قدر و منزلت تھی، جس سے متاثر ہو کر آپ نے بھی حصول علم، دین اور تبلیغ کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ حصول علم کے لیے آپ 5-6 سال دہلی میں رہے۔ یہاں آپ کو میلاد خوانی کا شوق پیدا ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی نے آپ کو موضوع العلماء کا سفیر منتخب کیا۔ آپ نے کلکتہ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس سلسلے میں مانڈے، بسین اور اکیاب بھی گئے۔ مولانا عبد الکلام آزاد مرحوم بھی آپ کی شیریں بیانی سے متاثر تھے۔ مولوی عبد الرزاق ملیح آبادی مرحوم نے مولانا عبد الکلام آزاد کی سوانح عمری شائع کی۔ اس سوانح عمری میں مولوی نظام الدین کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے فریضہ حج ادا کیا۔ آپ کے استاد مولوی عبد الحق صاحب تفسیر حقانی نے دہلی میں ایک تبلیغی جماعت انجمن ہدایت الاسلام کے نام سے بنائی۔ یہ انجمن آریہ سماج کی شدہی کی تحریک کا جواب تھی۔ آپ اس انجمن کے مبلغ کی حیثیت سے بر صغیر کے ہر صوبے اور ہر ضلع میں گئے۔ 1913 میں آپ اس انجمن کی سفارت لے کر حیدرآباد دکن گئے۔ اس سفارت کے صدر آپ تھے۔ ان تمام سفراء کا ایک گروپ فوٹو آپ کے فرزند ریاض الدین صاحب کے پاس ہے۔ مدرسہ نظامیہ میں جلسہ ہوا۔ حاضرین کی تعداد 100,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ نظام حیدرآباد بھی سامعین میں سے تھے۔
تقریر سن کر نظام نے آپ کو 125 روپے ماہانہ پر حیدرآباد ہی میں رکھ لیا اور اصلاح المسلمین کا کام سپرد کیا۔ اگلے سال آپ جھجھر سے بال بچوں کو مستقلاً حیدرآباد دکن لے گئے۔ حیدرآباد میں گھر پر ہی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ صبح کے وقت 1 گھنٹہ درس حدیث دیتے۔ 12 ربیع الاول، 27 رجب اور شب قدر کے موقعوں پر مکہ مسجد میں آپ کی تقریر سننے کے لیے نظام حیدرآباد بھی آتے۔ مولوی فصیح اللہ حسینی، ابن سید محمد بغدادی، مولوی معین الدین حسینی اور مولوی محمد حسن ندوی وائس کانپور آپ کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔ آپ صوفی مولوی محمد حسین چشتی مراد آباد کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے۔ حلقہ مریدین کا خاصا وسیع تھا۔ آپ کا سلسلہ خلفاء کی معرفت جاری ہے۔ آپ کے فرزند اکبر حکیم معین الدین صاحب آپ کے جانشین ہوئے، مگر وہ مرید نہیں کرتے۔ بعض اکابرین۔ اس باب میں ہم زہدۃ الاولیاء حضرت قاضی قوام الدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ان مشاہیر کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہندوستان گیر شہرت حاصل کی اور برطانوی عہد حکومت میں فوت ہوئے۔ طوطی دکن الحاج حافظ مولوی نظام الدین، ولادت 1274 ہجری، اکتوبر 1857، جھجھر اب ضلع رہتک میں، وفات 26 ربیع الاول 1345 ہجری، 14 اکتوبر 1926، حیدرآباد دکن۔ قاضی محمد سعید ابن شیخ عبد الصمد کے چھوٹے بھائی شیخ محمد رفیق تھے۔ 12 ربیع الثانی 1100 ہجری، 23 جنوری 1679 کی ایک تحریر پر آپ کے دستخط محمد رفیق ولد عبد الصمد بختہ ہیں۔ یہ تحریر ہمارے پاس ہے۔ ایک جدید شجرے میں انہیں قاضی لکھا ہے۔ غالباً یہ التسباس تو شام ضلع خسار کے قاضی ایک مہر قاضی رفیق نعمانی خادم شرع شریف محمد 1220 سے ہوا ہے، جو ان کے ہم اثر تھے۔ شیخ محمد رفیق کے 4 فرزندوں میں سے صرف شیخ عبد الرحمن کا سلسلہ اولاد جاری رہا۔ شیخ عبد الرحمن کی مہر شیخ عبد الرحمن 25 رجب 1142 ہجری، 2 فروری 1730 کی، اور قد میانہ تھا۔ استقلال، رحم دلی اور خدا ترسی آپ کے خاص اوصاف تھے۔ پیسے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ وفات کے وقت صرف 30 روپے پاس تھے، جو کفن پر خرچ کرنے کی تاکید کر گئے۔ البتہ ذاتی کتب خانہ گران قدر تھا۔ آپ کے 3 فرزند ہیں، حکیم ڈاکٹر معین الدین، ریاض الدین اور پروفیسر علاؤ الدین شمس صاحبان۔